بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خاندان نبوت۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سلسلہ نسب 3 حصوں پر تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ ایک وہ حصہ جس کی صحت پر اہل سیر اور ماہرین انساب کا اتفاق ہے، یہ عدنان تک پہنچتا ہے۔ دوسرا حصہ جس میں اہل سیر کا اختلاف ہے، کسی نے تو توقف کیا ہے اور کوئی قائل ہے، یہ عدنان سے اوپر ابراہیم علیہ السلام تک پہنچتا ہے۔ تیسرے حصے میں یقیناً کچھ غلطیاں ہیں، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اوپر حضرت آدم علیہ السلام تک جاتا ہے۔ پہلا حصہ یہ ہے: محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب یعنی شیبہ بن ہاشم یعنی عمرو بن عبد مناف یعنی مغیرہ بن قسی یعنی زید بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لؤی بن غالب بن فہر، انہی کا لقب قریش تھا اور انہی کی طرف قبیلہ قریش منسوب ہے۔ بن مالک بن نذر یعنی قیس بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ یعنی عامر بن الیاس بن مزر بن نزار بن ماد بن عدنان۔ دوسرا حصہ عدنان سے اوپر یعنی عدنان بن عد بن حمیسہ بن سلامان بن اوس بن یوس بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابخ بن جہم بن ناہش بن ماخی بن عیس بن ابقر بن عبید بن الدا بن حمدان بن سنبر بن یسربی بن یحزن بن یلہن بن اروی بن عیس بن زیشان بن یسر بن افناد بن ایہام بن مقصر بن نحس بن زارہ بن سمی بن مزی بن اوزا بن ارام بن قیدار بن اسماعیل علیہ السلام بن ابراہیم علیہ السلام۔ اور اسی طرح تیسرا حصہ جو آدم علیہ السلام تک جاتا، وہ یہ ہے: حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اوپر ابراہیم بن تارہ یعنی آزر بن ناخور بن سارو یا ساروخ بن راؤ بن فالخ بن آبر بن شالخ بن ارفخشد بن سام بن نو علیہ السلام بن لامک بن متوشلخ بن اخنوخ۔ کہا جاتا ہے کہ یہ ادریس علیہ السلام کا نام ہے۔ بن یرد بن مہلائیل بن قینان بن آنوشا بن شیس بن آدم علیہ السلام۔ خانوادہ نبوت۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خانوادہ اپنے جدی اعلیٰ ہاشم بن عبد مناف کی نسبت سے خانوادہ ہاشمی کے نام سے معروف ہے۔ جب عبد مناف اور بنو عبدالدار کے درمیان عہدوں کی تقسیم پر مصالحت ہو گئی تو عبد مناف کی اولاد میں ہاشم ہی کو حجاج کرام کو پانی پلانے اور ان کی میزبانی کرنے کا منصب حاصل ہوا۔ ہاشم بڑے معزز اور مالدار تھے۔ یہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے مکہ میں حاجیوں کو شوربہ، روٹی سان کر کھلانے کا اہتمام کیا۔ ان کا اصل نام عمرو تھا، لیکن روٹی توڑ کر شوربے میں ساننے کی وجہ سے ان کو ہاشم کہا جانے لگا، کیونکہ ہاشم کے معنی ہیں توڑنے والا۔ پھر یہی ہاشم وہ پہلے آدمی ہوئے جنہوں نے قریش کے لیے گرمی اور جاڑے کے 2 سالانہ تجارتی سفروں کی بنیاد رکھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا عبد المطلب۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پردادا ہاشم تجارت کے لیے ملک شام تشریف لے گئے۔ راستے میں مدینہ پہنچے تو وہاں قبیلہ بنی نجار کی ایک خاتون سلمہ بنت عمرو سے شادی کر لی اور کچھ دنوں وہیں ٹھہرے رہے۔ پھر بیوی کو حالت حمل میں میکے ہی میں چھوڑ کر ملک شام روانہ ہو گئے اور وہاں جا کر فلسطین کے شہر غزہ میں انتقال کر گئے۔ ادھر سلمہ کے ہاں بچہ پیدا ہوا۔ یہ 497 عیسوی کی بات ہے۔ چونکہ بچے کے سر کے بالوں میں سفیدی تھی، اس لیے سلمہ نے اس کا نام شیبہ رکھا اور یثرب میں اپنے میکے ہی کے اندر اس کی پرورش کی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہی بچہ عبد المطلب کے نام سے مشہور ہوا۔ ایک عرصے تک خاندان ہاشم کے کسی آدمی کو اس بچے کے وجود کا علم ہی نہ تھا۔ ہاشم کے کل 4 بیٹے اور 5 بیٹیاں تھیں۔
जिनके नाम ये हैं असद, अबू साइफी, नजिला और अब्दुल मतलिब। शिफा, खालिदा, ज़ाइफा, रिकिया और जनता। हाशिम की वफात के बाद सिकाया और रिफादा यानी हज्जाज कराम को पानी पिलाने और उनकी मेज़बानी करने का मंसब उनके भाई मुतलिब को मिला। ये भी अपनी कौम में बड़ी खूबी वाजाज के मालिक थे और उनकी बात टाली ना जाती थी। उनकी सुखावत के सबब कुरैश ने उनका लक़ब फ़ियाज़ रखा था। जब शिबा यानी अब्दुल मुत्तलिब 7 या 8 बरस के हो गए तो मुत्तलिब को उनका इल्म हुआ, तो वो उन्हें लेने के लिए रवाना हुए। जब यसरब के करीब पहुंचे और शिबा पर नजर पड़ी तो अश्कुबार हो गए। उन्हें सीने से लगाया और फिर अपनी सवारी पर पीछे बिठा कर मक्का के लिए रवाना हो गए। मगर शिबा ने मां की इजाजत के बगैर साथ जाने से इनकार कर दिया। इसलिए मुत्तलिब उनकी मां से इजाजत के तालिब हुए, मगर मां ने इजाजत न दी। आखिर मुत्तलिब ने कहा कि ये अपने वालिद की हुकूमत और अल्लाह के हरम की तरफ जा रहे हैं। उस पर मां ने इजाजत दे दी और मुत्तलिब उन्हें अपने ऊंट पर बिठा कर मक्का ले आए। मक्का वालों ने देखा तो कहा ये अब्दुल मुत्तलिब है यानी मुत्तलिब का गुलाम है। मुत्तलिब ने कहा नहीं नहीं, ये मेरा भतीजा यानी मेरे भाई हाशिम का लड़का है। फिर शिबा ने मुत्तलिब के पास ही परवरिश पाई और वही जवान हुए। इसके बाद मुत्तलिब की यमन में वफात हो गई और उनके मनसब अब्दुल मुत्तलिब को हासिल हुए। अब्दुल मुत्तलिब ने अपनी कौम में इस कदर शर्फ व एजाज हासिल किया कि उनके आबा वाजिदाद में भी कोई उस मकाम को न पहुंच सका था। कौम ने उन्हें दिल से चाहा और उनकी बड़ी इज्जत व कदर करते। तमाम ग्राफिक्स, एनिमेशंस वक्त और माहौल को समझाने के वास्ते हैं। किसी भी हस्ती को किरदार के रूप में नहीं दिखाया गया। बशरी तकाज़े के पेशे नज़र किसी भी किस्म की गलती पाएं तो हमें फ़ौरन मतला करके दुरुस्त नशरियात में हमारी मदद फरमाएं। अल्लाह आपको अजर अजीम से नवाजे। जज़ाकल्लाह खैर। खुद भी देखते रहिए और दोस्त अहबाब से भी शेयर करें।